وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. حاجات کی برابری کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن کریم میں اگر غور فرمائیے ذکر سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلى محمد، تو اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حضور مکرم کے بارے میں اسپیسیفک کون سی آیات ہیں قرآن میں. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج کی گفتگو میں ایک آیت کو ڈسکس کیا جائے کہ بظاہر پورے قرآن میں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ اس آیت میں اس کا پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے. اس پہ مستقل کتابیں میں نے عرض کیا کہ لکھی گئی ہیں. مثلاً آغا سید صدر نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی القرآن اللہم صلی علی محمد وآل محمد کتاب لکھی حضور کے نام گرامی سے کہ ان کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے. یا آیت اللہ جوادی آملی نے جب تفسیر موضوعی لکھی تو توحید در قرآن، مثلا توحید کے بارے میں قرآن میں کہاں کہاں آیتیں، قیامت در قرآن، اس طریقے سے پیغمبر اسلام در قرآن، اس پہ 2 جلدیں لکھی مستقل کہ حضور مکرم کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کچھ بیان کیا. آیت اللہ جعفر سبحانی کی مشہور تفسیر موضوعی ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، منشور جاوید، اس کی ایک جلد مخصوص ہے حضور مکرم کے ذکر سے کہ جہاں جہاں ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اسی طرح سے ہم نے جو عرض کیا کہ سورہ اعراف کی آیت 157 جس کا ایک حصہ ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھا آپ کے سامنے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ حضور مکرم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ قرآن میں آیا ہے اس آیت میں اس پوری تفصیل کا خلاصہ آ گیا. یہ آیت مخصوص اس طرح سے ہے کہ اس میں حضور کی 10 صفات کا بیان ہے، پھر ہمارے 4 فرائض کا بیان ہے. یعنی کہ حضور جو تشریف لائے ان کے اندر سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا صفات رکھی، 10 صفات کے بیان. 10 اور 4 14 کا عدد آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. 14 کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو حضور مکرم کی 10 صفات
اور ہمارے 4 فرائض۔ آیت کا جو تسلسل ہے وہ بھی بڑا لطیف ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اصل بات ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، کہ جب وہ گئے پہاڑ پر توبہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، تم توبہ کرنے کے لیے جو میرے پاس آئے ہو تو میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، دعائے کمیل کا پہلا ہی جملہ یہ کہ پروردگار میں تجھ سے اس رحمت کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں کہ جو ہر شے پر غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، اور یہ رحمت ملے گی اسے کہ جو تقوی اختیار کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے اور میری نشانیوں پر یقین رکھے۔ اور پھر اس تسلسل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے در حقیقت حضرت موسیٰ کی قوم سے کہا تھا کہ میری رحمت تم میں سے اسے ملے گی کہ الذین یجدونہ مکتوبا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میری رحمت تم میں سے اسے ملے گی کہ جو پیروی کرے گا اس رسول کی کہ جو آنے والا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اب پہلی جو صفت ہے وہ جو آنے والا ہے کہ وہ رسول ہے، دوسری صفت ہے کہ وہ نبی ہے۔ حضور نبی بھی ہیں، حضور رسول بھی ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہے۔ نبی اور رسول میں جو بہت سادہ سا فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب خدا سے حکم لیں تو نبی ہیں، جب بندوں کو وہ حکم پہنچائیں تو رسول ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو انہوں نے حضرت مریم کی گود ہی میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ حضرت عیسیٰ جبکہ رسول بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن کیونکہ 313 رسول ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے رسول بنایا ہے۔ ابھی تک تو چونکہ کچھ پہنچایا نہیں نا لوگوں تک۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے نبی بنایا، اس لیے کہ جب اللہ کا نمائندہ اللہ سے لے تو وہ نبی ہوتا ہے، جب وہی حکم بندوں کو پہنچائے تو وہ رسول ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے، ابھی وہ نبی ہیں، جب بندوں کو پہنچائیں گے تو رسول بنیں گے۔ اور آپ کی جانی پہچانی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے رسول آپ پہنچا دیجئے، اس لیے کہ پہنچانے کی باری ہے۔ تو جہاں رسول ابلاغ فرما رہے ہیں وہاں رسول ہیں وہ، تو ایک ہی شخصیت کے 2 زاویے ہیں، اللہ سے لیتے ہوئے نبی، بندوں کو پہنچاتے ہوئے رسول۔ الذین یجدونہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو 2 صفتیں بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت تم میں سے اسے پہنچے گی کہ جو اس رسول کا اتباع کرے گا کہ جو آنے والا ہے، اور وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ امی، اب یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس پہ بہت زیادہ بحث ہے کہ امی کا مطلب کیا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے نعوذ باللہ من ذالک اس کا ترجمہ کیا ان پڑھ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے یا یہ کہ کوئی نفس و کوتاہیاں نکال رہا ہے؟ جب شان بیان ہو رہی ہے تو مقام تعریف میں اور آپ یہ نہیں کرتے کسی عام انسان کے لیے کہ تعریف بیان کرتے کرتے ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص و خامی ہوتی ہے، لیکن ہم مقام بیان میں اسے نہیں لے کر آتے جب ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ رسول ہے، نبی ہے اور ان پڑھ ہے نا۔ امی کا مطلب ہے کہ جس نے تم میں سے کسی سے نہیں پڑھا۔ بات واضح ہو رہی؟ دیکھیں پورے مکہ میں 17 لوگ تھے پڑھے لکھے تاریخ میں جن کے نام ثبت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پورا شہری بہت پڑھا لکھا تھا۔ ان 17 میں سے 16 مردوں کے نام ہے، 1 خاتون کا نام ہے۔ تو اگر 16 مرد ہیں پڑھے لکھے اور حضور نے کسی کے پاس جا کے پڑھا ہے تو بڑا اسپیسیفک مینشن ہو جانا چاہیے تھا
کہ فلاں کے پاس جا کے پڑھائے. آج کی طرح تھوڑی کہ 50,000 اسکول ہیں تو پتہ نہیں کہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم میں سے کسی سے نہیں پڑھا ہوا. اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کیا کہ ہمارے حبیب نے کبھی نہیں لکھا، اس لیے کہ تاکہ تم یہ اعتراض نہ کر دو کہ یہ محمد کا لکھا ہوا قرآن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا حضور نے اس خاطر کے ذرہ برابر بھی اعتراض نہ آنے پائے. انہوں نے کبھی کوئی تحریر کی نہیں زندگی، جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے. اچھا، اس پر کہ یہ حضور پر قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے، اس پر کبھی اور ہم آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی گفتگو پیش کریں گے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ حضور نے قرآن نعوذ باللہ مثلا خود سے نہیں لکھا بلکہ اللہ کی جانب سے. اس پہ وہ آیات بڑی واضح دلیل ہے کہ جہاں خود ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں بھی ذرا ایک ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن بہرحال قرآن کی آیات ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو سخت ترین تنبیہ فرمائی ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ نے ہماری ذرا سی بات کو بدلا تو ہم آپ کو داہنے طرف سے پکڑ کر آپ کی شہرک کو کاٹ دیں گے. تو اگر حضور کا اپنا لکھا ہوا ہے تو کیا حضور اپنے بارے میں یہ لکھ رہے ہوتے؟ بات واضح ہو رہی ہے. اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے اعمال کو حبط کر لیں گے. یہ جتنی آیات ہیں نا، یہ سب کے سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا لکھا ہوا نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں انہیں، ورنہ وہ خود نہ لکھتے اپنے بارے میں. کوئی شخص اپنے بارے میں سانسے نہ لکھتا. بات واضح. تو وہ تمہارے پاس نہیں پڑھے ہوئے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، 3 صفتیں ہو گئی. رسول ہے، نبی ہے، امی ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ وہ ہے کہ جن کا ذکر آپ پاتے ہیں انجیل میں اور تورات میں. اب اگر آج پھر سوال وہی ہے کہ کہاں انجیل تورات میں ان کا ذکر؟ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر آج پوچھ لے، کوئی کرسچن یا کوئی جیو پوچھ لے آ کے کہ کہاں ہے ذکر، اور آپ کہیں کہ جناب وہ تو تحریف ہوئی ہے اس لیے آج آپ کو واضح ذکر نہیں مل رہا، ورنہ تھا. وہ کہیں نہیں میں نہیں مانتا، آپ ثابت کریں. تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے ایک سادہ سی دلیل یہ کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی نا تو اس وقت عیسائی بھی تھے سامنے حضور کے، اور اس وقت یہودی بھی تھے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو انہیں لڑنے کی ضرورت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہیں مباہلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی حضور کے مقابلے میں. وہ آگے صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو آپ کا قرآن نازل ہوا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ذکر تورات اور انجیل میں، تو کہاں ہے یہ آیت؟ صحیح نہیں ہے. جبکہ آپ کو پوری ہسٹری میں کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں یا اس جیسی اور آیات کے بارے میں حضور کے سامنے آ کر یہ بات کہی ہو کہ آپ کے قرآن میں جو آیت نازل ہو رہی ہے کہ آپ کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تو کہاں ہے؟ نہیں، ہماری کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے. بس یہ ایک انہیں ثابت کر دینا کافی تھا، کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اس کا مطلب یہ کہ کم از کم ان کے پاس جو تورات اور انجیل کا نسخہ تھا اس میں حضور کا ایسا واضح ذکر تھا کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے. یجدونہ، اچھا غور کیجیے گا، یہاں پر قرآن بہت لطیف ہے اور گہری بات کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ تم پاؤ گے خود ان محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات میں اور انجیل میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی علامتوں کو پاؤ گے تورات اور انجیل میں، نہیں، تم خود انہیں پاؤ گے. یعنی اتنا واضح اور روشن ہوگا کہ جیسے تم خود محمد کو پا رہے ہو اپنی کتاب میں. علامتوں کو نہیں، خود ان کی شخصیت کو، خود انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا ان کے لیے تو کم از کم جن کے سامنے یہ نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ یہ ایسے جانتے تھے حضور کو کہ جیسے اپنے بچوں کو جانتے. اتنا کلیئرٹی تھی. اور خاص طور پر جو یہودی تھے وہ تو انتظار کر رہے تھے حضور کی تشریف آوری کا. اچھا، یہ جو سورہ اعراف کی جس میں آیت پڑھا 157، یہ مکی صورتوں کے آخر میں یہ ہے، یعنی ابھی ہجرت ہونے والی تھی اور یہ سورہ نازل ہوا. تو اب جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو کن سے گفتگو ہونی ہے؟ یہودیوں سے. تو پہلے سے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ دیکھو جب تمہاری یہودیوں سے بات ہوگی تو تمہیں بات کس طرح سے کرنی ہے ان سے، کہ
یہ وہ رسول ہے کہ جن کا ذکر توریت میں بھی اور انجیل میں بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر کہا کہ جب وہ توبہ کرنے کے لیے آئے کہ میری رحمت اسے ملے گی کہ جو اس رسول کا اتباع کرے گا جس کا ذکر تمہاری کتاب میں بھی ہے اور انجیل کا ذکر بھی کر دیا. یعنی کہ حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی کتاب میں بھی ذکر ہوگا اور پھر وہ آخری نبی تشریف لائیں گے. اور مثلا یہودیوں کے سردار کا ایک واقعہ تاریخ میں ہے کہ وہ حضور کے پاس آیا اور جب اس نے آ کر حضور سے ملاقات کی اور واپس اپنے قوم میں گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس کا نام اور قبیلہ اور سب تھے تاریخ میں, اس سے پوچھا گیا کہ کیا یہ وہی ہے کہ جن کا ذکر ہماری کتاب میں؟ کہا بالکل وہی ہے. کہا پھر ایمان لے کر آئیں گے؟ کہا نہیں ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اسحاق کی اولاد میں سے نہیں, اسماعیل کی اولاد میں سے. تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تو یعقوب اور وہیں سے پہ سارے بنی اسرائیل ہیں. تو اس خاطر حضور پر ایمان نہیں لے کر آئے کہ یہ ان بنی اسرائیل میں سے نہیں آگے, یہ اسماعیل کی اولاد میں سے, اور یہ امتحان تھا یہودیوں کا. تو بہرحال الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ 5 صفتیں ہو گئی حضور کی. اس کے بعد فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, کہ یہ جتنے بھی معروف ہیں ان کا امر کرے گا, جتنے بھی منکر ہیں ان سے روک دے گا. آپ نے اصطلاح بہت سنی ہوئی امر معروف نہیں المنکر, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. لیکن اس میں ایک اور ڈیپتھ اور گہرائی ہے قرآن کے لفظ میں. امر بالمعروف, معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف یعنی ریکگنائزڈ. آپ نے ایک USB لیپ ٹاپ میں فٹ کی, فرض کیجئے کسی بھی وجہ سے وہ لیپ ٹاپ اس کو ریکگنائز نہیں کر پا رہا, اس نے کہا ڈیوائس ناٹ ریکگنائزڈ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ ڈیوائس اس سسٹم کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہو رہی. معروف کہتے ہیں ہر اس فعل اور عمل کو اور ہر اس نیکی کو در حقیقت, اس لیے اسے معروف کہتے ہیں کہ وہ آپ کی فطرت پہ ریکگنائزڈ ہوتی ہے, آلریڈی ریکگنائزڈ ہوتی ہے, آپ کی فطرت میں آلریڈی بلٹ ان ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کو امانت داری کسی یونیورسٹی میں جا کے سیکھنی نہیں پڑتی کہ اچھی چیز ہے, صداقت کسی کالج میں جا کے سیکھنا نہیں پڑتا کہ اچھا ہے, سچ بولنا اچھا ہے. یہ ریکگنائزڈ ہے آپ کی فطرت میں, اس لیے اسے معروف کہتے ہیں. خیانت وہ انریکگنائزڈ ہے, لہٰذا وہ منکر ہے. منکر کا مطلب ہے کہ جو آپ کی فطرت ریکگنائز نہیں کر پا رہی, میچ نہیں ہو رہا آپ کی فطرت سے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ہماری فطرت سے فطرت ہماری اس سے آشنا ہے, اور جتنے بھی منکرات ہیں ہماری فطرت سے ناشنا ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. آگے غور کیجیے گا, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور اس رسول کی صفت یہ بھی ہے کہ یہ تم پر ساری طیب چیزوں کو حلال کر دیتا ہے, تمام خبیث چیزوں کو حرام کر دیتا ہے. جتنی حلال چیزیں وہ سب طیب ہیں, جتنی حرام ہیں سب خبیث ہیں. جب امام سے کسی نے آ کے کہا تھا کہ مجھے میرے طبیب نے کہا ہے کہ شراب پی لو تو تمہیں شفا ملے گی, تو امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے. یعنی خبیث ہے وہ شے خبیث ہے, اس لیے اللہ نے اسے حرام کیا. یحل لہم الطیبات, اس میں ذرا غور کیجیے گا, طیبات کا ذکر پہلے کیا کہ وہ حلال کرتا ہے اور خبائث کو حرام کرتا ہے. یعنی کہ جب آپ کسی شے کی حرمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پہلے اس کا حلال الٹرنیٹو پیش کیجئے, اس کے بعد جو حرام اس کو بیان کیجئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک کہ آپ نے اس کے لیے حلالی آپشن نہیں رکھا تو آپ کو کہتے رہے کہ یہ بھی حرام وہ حرام وہ حرام, نہ, یہ نہیں ہو سکتا, امپریکٹیکل ہے. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, طیبات کو حلال کرتا ہے, خبائث کو حرام کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور وہ جو بوجھ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر, یہ رسول انہیں اتار دیتا ہے, اور وہ زنجیریں جن سے ان کی گردنیں جکڑی ہوئی ہیں انہیں توڑ دیتا ہے. آپ سے اگر کوئی آ کے پوچھے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو کیا ان کے پاس دنیا کو چلانے کے لیے کوئی سسٹم اور نظام ہے؟ اتنی کمپلیکسٹی ہے, کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ آیت ہے.
کہ یہ جو دنیا کسی بھی قسم کے نظام کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو اور کتنی ہی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو، رسول کا کام یہ ہے، رسول جیسے کا کام یہ کہ ان زنجیروں کو آگے توڑ دے گا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غور کیجئے گا کتنی زنجیریں ایسی ہیں کہ اسرہم کہتے ہیں. اسر کہتے ہیں غلاموں پر جو بوجھ رکھا جاتا تھا اس زمانے میں، کہ جب وہ برکس اٹھاتے تھے یا بہت زیادہ ہیوی وزن اٹھاتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ان کی کمر جھک جاتی تھی. ایسا بوجھ کہ جیسے کمر جھک جائے، وہ اسے اٹھا دے گا، ختم کر دے گا رسول. اور اغلال التی کانت علیہم، اور زنجیریں یعنی جو گردنوں میں زنجیریں باندھی جاتی تھی ان کو توڑ دے گا. جو اللہ نے حلال کیا ہے طیبات کو اور حرام کیا خبائث کو، یہ دین ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے اوپر لادا ہوا ہے یہ بوجھ اور وہ زنجیر ہے جسے رسول آگے توڑ دیں گے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سنت سے منہ موڑ لے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ سنت ہے، اب اس میں جتنا آپ رسومات کا اضافہ ایسے کرتے چلے جائیں گے کہ بوجھ بنتا چلا جائے. یہ وہ بوجھ ہے کہ جیسے اللہ کی حجت آگے ختم کر دے گی. کہ مثال کے طور پر جب تک اتنے لاکھ کا ڈنر نہ ہو اور اتنے کروڑ کا جو ہے وہ جی ڈی پی والا پورا ملک آدھا جی ڈی پی اس میں خرچ ہو جائے، مثال کے طور پر مہر اور جہیز نہ ہو اور ایسا اہتمام نہ ہو، پتہ نہیں کتنے. یہ جو حلال سے کر سکتا ہے اور حلال پر اس پہ خرچ کر رہا ہے لیکن یہ بوجھ نہیں بننا چاہیے کہ نکاح نہ ہونے پائے. یہ وہ بوجھ ہے کہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے. اس طرح کے بے شمار نظام ہے کہ جو ہم نے اپنے اوپر خود لادے ہوئے. اچھا انفیئر مثال کے طور پر فیملی لاز ہیں، انفیئر سوشل لاز ہیں. اس وقت آپ اچھے خاصے سسٹم کے اعتبار سے، یعنی فرض کیجئے کہ کوئی بڑا سنسیئر بھی ہو کہیے کہ یہ جو پوری انٹرسٹ بیس اکانومی پوری دنیا کی، یہ ختم کیسے ہوگی؟ آپ انٹرسٹ کو کہیں سے ختم ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہاں آپ نے انٹرسٹ کو ختم کیا وہاں تو پورا نظام ہی دھڑم سے گرے گا. یہ زنجیر میں جکڑا ہوا ہے ہمارا ایک معاشی نظام. اس زنجیر کو توڑ کون سکتا ہے؟ رسول یا رسول جیسا. تو حتیٰ اسلامی ممالک کتنے، حتیٰ ایران میں کتنے علماء ہیں جو اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی فرض کیجئے کہ اسلامی نظام کا جو تقاضا ہے کہ اب ہم سود کے پورے سسٹم سے آزاد ہو سکیں، بہت سی جگہوں پر وہ بھی نہیں ہو پا رہے، مشکلات ہیں، اس لیے کہ بہرحال آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے. والاغلال التی کانت علیہم، وہ جو زنجیریں ان کی گردنوں میں نا وہ آ کے توڑے گا. والذین آمنوا بہ، یہ 10 صفات ہو گئی حضور کی. وہ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، جس کا ذکر تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اور امر معروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، طیبات کو حلال کر دیتا ہے، خبائث کو حرام کر دیتا ہے، اور زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. یہ 10 صفتیں ہو گئی. اب ہم نے 4 کام کرنے ہیں اس رسول کی خدمت میں. وقت ختم ہو رہا ہے، میں فقط آیت پوری کر دوں. فالذین آمنوا بہ، پہلے تو ایمان لے کر آؤ. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے رہا ہے رسول اسے لے لو، جس سے روک رہا ہے روک جاؤ. ایمان. ورنہ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو آ کر کیا حارث بن نعمان فہری نے نہیں کہا کہ یہ آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے تو ابھی عذاب نازل ہو، آپ کی طرف سے تو میں مانتا نہیں ہوں. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ پر پورا ایمان نہیں. جس کا رسول اللہ پر پورا ایمان ہے وہ غدیر کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ والذین آمنوا بہ، پہلا کام ہے کہ ایمان لے کر آؤ. وذروہ، اور رسول کی عزت بھی کرو. اب ہوں گے تاریخ میں کچھ ایسے جو بظاہر ایمان تو لے کر آ گئے ہوں گے لیکن جن کے دل میں رسول کی عزت نہیں تھی. کہ ایمان بھی لے کر آؤ، عزت بھی کرو. اور یہ خاص طور پر جب بنی اسرائیل سے کہا جا رہا تھا اس وقت بھی، تو جب بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا تھا تو بنی اسرائیل کی قوم تو مشہور تھی نبیوں کی عزت نہ کرنے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تقریباً یہاں پر 7-8 مجالس پڑھ چکا ہوں رمضان المبارک میں. تو کیا کچھ بنی اسرائیل کی قوم کر رہی تھی ان کے ساتھ، وہ اس پہ آ چکا ہے، میں اسے دہرانا نہیں مجھے. تو کہا ایمان بھی لے کر آؤ، عزت بھی کرو، ورنہ سروہ، اور ان کی مدد بھی کرو.
مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بلائیں تو آ جاؤ، میدان چھوڑ کے چلے نہ جاؤ. یہ ہے مدد کرنے کا طریقہ. اور جو مددگار مانگا حضور نے وہ خاص مددگار مانگا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد واتبعوا نور الذی انزل معہ. اور چوتھا کام ایمان لے کر آؤ، عزت کرو، مدد کرو، اور اس نور کا بھی اتباع کرو کہ جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے. آیت پڑھا قرآن کی آیت. اب یہ نور یہ قرآن ہے یا علی بن ابی طالب ہے؟ دونوں تفاسیر موجود ہیں. علی مع القرآن والقرآن مع علی. آپ علی کہہ لیجئے، قرآن کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے. قرآن انسانوں میں آئے تو علی بن جائے، علی کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے. یا علی اولئک ھم المفلحون. آیت ختم ہو گئی یہاں پر. یہی وہ ہیں کہ جو نجات پانے والے ہیں. بات واضح ہو گئی. آج ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بات کی آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس ایک آیت میں حضور کی 10 صفات اور ہمارے 4 فرائض کا بیان ہے. یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا انشاءاللہ. میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس آیت کو ایک مرتبہ جا کے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا اور اس کا سابقہ بھی دیکھ لیجئے گا، اس کا کنٹینیوشن کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. وہ ملے گی رحمت اسے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ہماری نشانیوں پر ایمان لے کر آتا ہے، اور اس رسول کا اتباع کرتا ہے کہ جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، جس کا ذکر تورات میں، انجیل میں. سبحان اللہ. تو تمہارا کام یہ ہے کہ ایمان لے کر آؤ، عزت کرو، نصرت کرو، اور اس نور پر ایمان لے کر آؤ جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان 14 انوار الہیہ پر مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دعائے کمیل کے آخر میں کچھ مصائب اہل بیت علیہ السلام کا بیان ہو جائے. آپ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے شب جمعہ ہے اس وقت، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں. اور ایک دعا جو ایک عالم سے میں نے سنی، وہ مجھے فارسی زبان کے عالم تھے، ان سے مجھے بڑی اچھی لگی وہ دعا. وہ یہ کہ پروردگار، تو نے قرآن میں جن جن لوگوں کی اور گروہوں کی تعریف کی ہے، ان گروہوں میں ہمیں شامل فرما دے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.